يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب.
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی اولئک بعضهم اولیاء بعض یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں والذین آمنوا ولم یہاجروا اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہ کی ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اور ہاں اگر وہ بھی تم سے دین کے بارے میں مدد مانگیں تو تم پر ان کی مدد کرنا فرض ہے إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ مگر اس قوم کے خلاف ان کی مدد نہیں کرنی
کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو عمل بھی کر رہے ہو اللہ تعالی انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ مسلمانوں اگر تم نے ایسا نہ کیا کہ تم مظلوموں کی مدد نہ کرو تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ آج 5 فروری ہے اور 5 فروری کو پاکستان اور کشمیر کے مسلمانوں کے درمیان ایک تعلق کی بنا پر خاص اہمیت حاصل ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز اس موضوع کی مناسبت سے آج کچھ گزارشات قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کروں گا۔ ہمارا خطبات جمعہ میں موضوع اگرچہ انتہائی اہمیت کا حامل اور حساس چل رہا تھا، جس کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے، اور تقریباً آج ہر فرد ہی اس میں گرفتار ہے، اس کے متعلق بعض باتوں کو ہم اللہ کے فضل سے مکمل کر چکے تھے، جیسا کہ نظر بد اور حسد، ان پر آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی روشنی میں بہت سی باتوں کو جانا۔ اب آگے انشاءاللہ العزیز انتہائی اہمیت کا حامل موضوع جادو اور جادو کا ثبوت، اس کا حکم، قرآن و سنت میں اس کے پائے جانے والے اسباب اور اس کا علاج، یہ اس قسم کے اہم موضوعات انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ لیکن آج کے خطبے کو ہم نے مسلمانوں کے ایک اہم معاملے کے متعلق رکھا، اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں اور مومنوں کی آپس کی محبت، مودت، اخوت، بھائی چارے، پیار میں مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو، کہ اگر جسم کا صرف ایک حصہ، ایک پارٹ، ایک عضو تکلیف کا شکار ہو جائے، تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، آپ نے فرمایا پھر یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہاتھ میں تکلیف ہے تو باقی وجود کہہ دے ہاتھ جانے اس کا کام جانے، پاؤں میں کانٹا چبھا ہے تو باقی وجود کہے پاؤں جانے، پاؤں کا کام جانے، سر میں درد ہے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا باقی وجود کہے کہ یہ تو سر کا معاملہ ہے، مجھے اس سے کیا غرض۔ نہیں، آپ نے فرمایا تکلیف جسم کے ایک عضو میں ہوتی ہے، لیکن سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک پورا جسم
بے آرامی، بے سکونی، بے خوابی اور بخار کی سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کی مثال کہ اگر دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی مسلمان تکلیف میں ہے تو باقی دنیا کے مسلمان یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ یہ تو آج کے دور کی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ مسلمانوں کو آج اس قدر تقسیم کر دیا گیا ہے، کہیں مذہب کے نام پر، کہیں سیاست کے نام پر، کہیں جغرافیائی طور پر، کہ آج ہر خطے کے مسلمان ان کو بس اپنی پڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی فکر کیا کرنی ہے۔ جبکہ حدیث پاک ہمیں پتہ کیا بتاتی ہے؟ حدیث پاک تو یہ بتاتی ہے کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مہاجرین مدینہ منورہ گئے، بلکہ سورۃ الحشر میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، تو مدینہ والوں نے کیا کہا تھا اور کیا کیا تھا؟ مدینہ والوں نے یہ نہیں کیا یہ مہاجر ہیں، لٹے پٹے بیچارے آئے ہیں، رہنے کو گھر نہیں، اور ان کی زندگی کے ساتھی نہیں، ان کی بیویاں نہیں، یہ آئے ہیں چلو یہ جانے، ان کا کام جانے، ہم نے جگہ دے دی ہے، تھوڑی بات ہے۔ نہیں، اللہ تعالی نے بتایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی انفسہم حاجۃ مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ نے کہا انہوں نے صرف اپنے گھروں میں جگہ ہی نہیں دی، گھر اگر ایک کنال کا ہے تو مہاجر سے انصاری نے کہا بھائی آدھا تیرا آدھا میرا، میرے پاس اتنی زمین ہے، اتنے باغات ہیں، لے بھائی دیکھ لے جو تجھے پسند لگے لے لے۔ تبوّأ الدار، صرف مدینہ کے گھر میں ہی جگہ نہیں دی، والایمان، اللہ نے کہا بلکہ ایمان میں بھی ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ اور کس طرح لگایا؟ یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے ان انصاریوں، یسربیوں، مدنیوں کے پاس آتا رہا، وہ اس کو محبتیں دیتے رہے، اس پر محبتیں نچھاور کرتے رہے۔ اور اللہ نے کہا اپنے دلوں میں اگر کوئی ضرورت ہے، اپنی کوئی خواہش ہے، اس کو اندر ہی دبا لیا، اور اپنی ضرورتوں پر مہاجروں کی ضرورتوں کو ترجیح دی ہے۔ یہ ہیں اللہ کے پیارے، یہ ہیں انصار۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز میں بات سمجھائی، ذرا غور سے سنیے۔ آپ نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو خوش نصیب کسی مسلمان مومن بندے کی دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا۔ کوئی بھی مسلمان، کوئی مومن تکلیف میں ہے، آپ نے دیکھا یہ میرا بھائی تکلیف میں ہے، دنیا کی تکلیف، آپ نے اس سے تکلیف دور کرنے کی تگ و دو کی، کوشش کی، محنت کی، کامیاب ہو گئے، آپ نے اس کی دنیا کی تکلیف دور کر دی، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ وہ شہنشاہ عالم رب العالمین اللہ جو آسمان سے یہ منظر ملاحظہ کر رہا ہے، اس کی گارنٹی ہے قیامت کے دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ اس خوش نصیب سے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور دور کر دے گا۔ سودا کتنا زبردست ہے، تجارت کتنی شاندار ہے۔ آپ نے مسلمان کی دنیا کی تکلیف دور کی، آخرت میں وہ مسلمان آپ کی تکلیف دور نہیں کرے گا۔ آخرت کی تکلیف کون دور کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگلا حصہ حدیث کا سنیے، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُسْلِمٍ، جس نے کسی مسلمان کے لیے آسانی کر دی، مسلمان کے لیے آسانی پیدا کر دی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان فرما رہی ہے یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس خوش نصیب کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں کر دے گا۔ دیکھ لیجئے کیسا خوبصورت ہمارے لیے پیکج ہے۔ دنیا کی پریشانی ہے، یار میں بڑا پھنسا ہوا ہوں، بڑا تکلیف میں ہوں۔ شریعت یہ نہیں کہتی بس اپنی نبیڑ تجھے کسی کی کیا لگی ہے، اپنی فکر کر، نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے اپنی تکلیفیں دور کروانی ہے نا، بندوں سے نہیں، خود نہیں کر سکتا، اللہ سے کروانی ہے، اپنے کسی مسلمان کی تکلیف دور کر دے، اللہ تیری دور کر دے گا۔ اپنی مشکلات ختم کروانی ہے، اپنے بھائی کی مشکل دور کر، اللہ تیری مشکل دور کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگلی بات سنیے، تیسرا حصہ اس حدیث کا، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، اور جو بندہ کسی مسلمان کی دنیا میں ستر پوشی کرے گا، راز چھپائے گا، عیبوں پر پردے ڈالے گا، اچھا مجھے پتا ہے اس کے عیب کا لیکن میں نے نہیں بتانا، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس خوش نصیب کے رازوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پردے ڈال دے گا۔ یہ ہے اسلام کی تربیت۔ اب ان تینوں پہلوؤں پر آگے بڑھنے سے پہلے میں اور آپ ذرا ایک مرتبہ اپنا جائزہ لے لیں، ہم اپنے آپ کو اس حدیث کے ترازو میں ذرا تول لیں۔ ہم کتنی آسانیاں کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ آج تو صورتحال یہ ہے مشکلات بڑھانے والا ہر قدم پر نظر آئے گا اور آسانیاں بانٹنے والا قسمت سے کوئی ہوگا۔ تکلیفیں دور کرنے والا کون خوش نصیب ہے؟ تکلیفیں بانٹنے والے، ٹینشن دینے والے، مصائب اور مشکلات میں اضافے کرنے والے کتنے نظر آئیں گے؟ آئیے ہم ان احادیث کے تناظر میں اپنا جائزہ لیں، پھر رونا تو بنتا ہی ہے نا، بڑی ٹینشن ہے جی، بڑا مسئلہ ہے جی، بڑی تکلیفیں ہیں جی، بڑا میں پھنسا ہوا ہوں جی۔ غور کر اپنی زندگی کے امور پر، اگر تو نے کسی کو تکلیف دی ہے، ٹینشن دی ہے، کسی کی تکلیف کو دور نہیں کیا تو ممکن ہے وہ پلٹ کے تجھ پر ہی آ جائے۔ ستر پوشی، آج راز کھلتے ہیں، پردے اٹھتے ہیں اور چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی دوسرے کی عزت کا پاس اور لحاظ نہیں کرتا۔ تو شریعت تو یہ بتا رہی ہے مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور کرنا، دنیا بھر کے مسلمانوں کی تکلیف کو محسوس کرنا۔ اور آج امت بٹ چکی ہے، امت تقسیم ہو گئی ہے۔ فلسطین کی بات آئے تو دنیا بھر کے مسلمان کہتے ہیں یہ کن کا مسئلہ ہے؟ یہ تو جی عربوں کا مسئلہ ہے، وہاں مسلمان کٹے، مسلمان ان کا خون ہو، مسلمان ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہوں، کچھ بھی ہو، کہتے ہیں جی عربوں کا مسئلہ ہے۔ کشمیر کی بات آ جائے تو کیا کہتے ہیں جی یہ تو جی پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اور پاکستان کے اندر لوگ اس قدر تقسیم کر دیے گئے، ایک مدت تک تو اب تو چلو کچھ نہ کچھ فضا بن چکی ہے نا، وگرنہ ایک مدت تک یہ مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا تھا کہ کشمیر کا جہاد شرعی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب حالت نوٹ کیجئے، کشمیر کا معاملہ جو پاکستان کی شاہرگ ہے، وہاں کون بستے ہیں؟ 95% مسلمان۔ تقسیم ہند ہوئی، پاکستان بنا، اصول یہ تھا جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ملیں گے، جہاں ہندو اکثریت میں ہیں وہاں پر ہندوستان کے ساتھ وہ ملیں گے۔ تو کشمیر میں اکثریت کن کی تھی؟ مسلمانوں کی، 95% مسلمان۔ لیکن وہاں کا جو بڑا تھا نا حاکم، وہ سکھ تھا، اس نے کہا نہیں یہ تو انڈیا کے ساتھ ملنا چاہیے۔
ہمارے قائد محمد علی جناح کہتے رہے یہ پاکستان کی شاہرگ ہے، اس کا الحاق پاکستان کے ساتھ بنتا ہے۔ انڈیا نے غاصبانہ حملہ کر لیا، قبضہ کر لیا، اور آج تک ساری دنیا جانتی ہے وہ کشمیر کیا ہے؟ مقبوضہ۔ وہ کشمیر کیا ہے؟ مقبوضہ۔ اور جو پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ کشمیر کیا ہے؟ آزاد۔ لیکن دیکھ لیجئے پاکستان بنے 70 سال سے اوپر کا وقت، 73 سال اور 70 سال سے تقریباً یہ کافروں کی امریکہ کی لونڈی اقوام متحدہ جو در حقیقت بنائی تو اس لیے گئی تھی تاکہ قوموں کے مسئلے حل کیے جائیں، لیکن یہ لونڈی ہے، یہ غلام ہے امریکہ کی، اس نے تو ناچنا ہے امریکہ کے اشاروں پر۔ امریکہ اگر دنیا میں کسی بھی خطے پر جنگ بپا کرنا چاہتا تھا اس کو اقوام متحدہ کی آشیرواد حاصل تھی، لیکن کئی مسلمانوں کا مسئلہ ہو وہ کبھی حل نہ ہوا۔ پھر اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے ایک مردہ گھوڑا پیش کیا ہو IC کی صورت کے اندر کہ چلو ہم بھی کچھ بنا لیں، ہم بھی کچھ کر لیں، لیکن اس نے بھی کبھی کوئی مسلمانوں کا مسئلہ حل نہیں کیا۔ حل ہو بھی کیسے جب اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو اور اس دین کو نام لیا گیا، صرف پامال کیا گیا، اور تو پھر یہی کچھ ہونا تھا نا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے لوگوں ایک وقت آئے گا تم پر، منظر کیا بنے گا؟ تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها۔ آپ نے فرمایا دنیا بھر کی قومیں، یہودی، عیسائی، صلیبی، بدھ مت، ہندو، یہ دنیا بھر کے کافر، یہ تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کئی دن کے بھوکے ہونا، دسترخوان پہ آپ کھانا لگا دیں، ہم اپنا حال ہی دیکھ لیں، ابھی سلاد ہی لا کے رکھی جاتی ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، ہم اس کو ہی شروع ہو جاتے ہیں، انتظار ہی نہیں ہو پاتا۔ بالکل کافروں کی یہی حالت، اسی پر آپ قیاس کر کے سوچئے، کافروں کو جہاں کوئی مسلمان ملے گا، ہو مسلمان، بھلے وہ مظلوم ہے، بھلے وہ حاکم ہے، بھلے وہ عرب کا ہے، بھلے وہ عجم کا ہے، امیر ہے، غریب ہے، اس کو اس سے غرض نہیں، اس کو صرف یہ غرض ہے تو مسلمان نہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح ٹوٹ پڑیں گے کہ جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب یہ فرمان عالی شان سننے والے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے اشارے پر جانیں لٹانے والے۔ ایک روز آپ تشریف فرما ہیں، غزوہ احد کا میدان ہے، اور اس سے پہلے بدر کا معرکہ ہو چکا ہے۔ اب محسوس ہو رہا ہے احد میں مکہ والے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے بدر والا انتقام لینے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی تلوار مبارک اخذ سیفا، آپ نے اپنی تلوار کو یوں پکڑا اور پکڑ کے کہا من یأخذ منی ھذا، ہاں بھئی کون خوش نصیب ہے جو مجھ سے یہ تلوار لے گا؟ سارے صحابہ ایک دم آگے بڑھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں ہر صحابی کہہ رہا کل انسان یقول انا انا، ہر صحابی کہہ رہا تھا اللہ کے نبی جی میں، مجھے دیجئے مجھے دیجئے۔ کیا وہ خوبصورت منظر ہوگا، یہ عظیم المرتبت ہستیاں۔ پھر آپ نے فرمایا من یأخذ بحق، اس کا حق ادا کرنے کے لیے کون پکڑے گا؟ اب سب کے سب ٹھٹکے کہ پتہ نہیں اس کا کیا حق ہے۔ ایک اللہ کا شیر آگے بڑھا، نام ان کا ابو دجانہ ہے، جوان نہیں، لڑکے نہیں، غور سے سنیے گا، حدیث میں سیرت میں ان کا تذکرہ موجود ہے، بوڑھے تھے، لیکن جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کے لیے نکلتے تو سرخ پٹی اپنی پیشانی پر اور اپنے سر پر باندھ لیتے۔ جب انہوں نے یہ سنا نا کہ اس کا حق کون ادا کرے گا تو آگے بڑھے، کہا اللہ کے نبی جی میں ادا کروں گا۔ آپ نے ابو دجانہ کو وہ تلوار پکڑائی، اور حدیث کے الفاظ ہیں انہوں نے پکڑی اور بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھے اور مشرکین کی کھوپڑیوں کو اڑا کے رکھ دیا۔ یہ صحابہ،
ان میں سے قال القائل، ایک صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی جی یہ حالت، اتنے ہی ہم مر جائیں گے، دنیا کی قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں، وَنَحْنُ مِن قِلَّةٍ، اے اللہ کے نبی جی کیا ہم اس وقت قلت میں ہوں گے، ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، بلکہ تم بہت زیادہ ہوگے، تھوڑے نہیں ہوگے، بہت زیادہ ہوگے، اور اتنے زیادہ ہوگے، اتنے زیادہ غثاء کا غثاء السیل، کبھی تم نے پانی سیلاب کی طرح چلتا ہوا دیکھا ہو، اس کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، کبھی شمار میں نہیں آتی، اتنی بڑی تمہاری تعداد، لیکن حیثیت بھی تمہاری یہی ہوگی جھاگ کی طرح۔ کیوں جی آج کتنی امت ہے؟ کہتے ہیں 1.5 ارب سے زیادہ، 1.5 ارب، 313 کی بات نہیں، دوسرے پارے میں ہے نا 313 نکلے تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی، اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی 300 سے کچھ اوپر بدر میں نکلے تو اللہ نے فتح عطا کر دی۔ یہ 313 کی بات نہیں، یہ ارب کی بات ہے، 1.5 ارب۔ اور حالت دنیا میں کیا ہے؟ کہتے ہیں اول نمبر پر عیسائی ہیں، دوسرے نمبر پر دنیا میں کون ہے؟ مسلمان۔ مسلمانوں کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ مسئلے دشمنوں کی طرف سے کریٹ کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، آپس میں لڑائیاں، دنگا، فساد، تقسیم، یہ عرب ہے، یہ فلاں ہے، یہ ترکی ہے، ان کو اس طرح بانٹ دو، ان کو اس طرح لڑا دو آپس میں۔ اور دیکھ لیجیے امت کی کیا حالت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات یہ ہے تم ہوگے بہت بڑی تعداد میں، لیکن وزن تمہارا کوئی نہیں ہوگا، ویٹو پاور تمہارے پاس نہیں ہوگی، کافروں کے پاس ہوگی، فیصلے تمہارے تم نہیں کرو گے، کافر کریں گے، حکمران تمہارے ہوں گے، عوام تمہاری ہوگی، لیکن ان پر پالیسیاں کافروں کی چلیں گی۔ دیکھ لیجیے آج حیرانگی، صحابہ کرام میں آپ نے کہا بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، بات یہ ہے غثاء کا غثاء السیل، بس پانی کے اوپر جیسے جھاگ ہوتی ہے ویسے تمہاری حالت و کیفیت ہوگی۔ اس کی وجہ اور سبب پتہ کیا ہے؟ ایک دوسری حدیث کو بھی ساتھ جوڑ لیجئے۔ آپ نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، جس وقت تم سودی کاروباروں میں پڑ جاؤ گے، اوپر سے نیچے تک سود ہی سود، ریڑی والا بھی، حکمران بھی، صدر بھی، رعایا بھی، سب سودی کاروباروں میں، اور جو بیچارے دیہاتوں میں رہنے والے کھیتی باڑی پر راضی اور خوش اور اپنے بیلوں گائیوں کی دمیں پکڑے ہوئے ہوں گے، یا تمہارے حکمران اس طرح سے زندگی گزاریں گی، ہر وقت ان کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا اپنی رعایا پر ظلم کرنے کے لیے۔ آئے روز مہنگائی کا بم برستا ہے، آج فلاں چیز، آج فلاں چیز، بیچارے غریب خودکشیاں کرتے ہیں، آنے کے لیے حکمران کہتے ہیں غربت مکائیں گے، لیکن جب آ جاتے ہیں پھر لگتا ہے غربت نہیں غریب ہی مکائیں گے۔ یہ جب حالت اور کیفیت، پھر ہر بندے کو یہی پڑی ہوگی یار روٹی کیسے پوری کرنی ہے، گھر کی، گھر بچے ہیں، بیوی ہے، اپنے آپ کو پیٹ لگا ہوا ہے، بس پھر آ جا کے اس کی ساری دماغی جو پھرکی گھومے گی نا صرف پیٹ پر، پھر جہاد کون کرے گا؟ جہاد کے لیے تو جان لے کے ہتھیلی پہ نکلنا پڑتا ہے، جہاد کے لیے تو مال دینا پڑتا ہے۔ یہاں تو فکر ہی اس بات کی ہے چولہا کیسے جلاؤں، جہاد چھوٹ جائے گا۔ فرمایا لَسَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تم پر پھر اس وقت ذلت مسلط کر دے گا۔ اور وہ ذلت کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، ہمارے پیارے نبی کی باتیں کیسی عمدہ اور کیسی زبردست۔ آپ نے فرمایا ہوگا یہ، اللہ دشمن کے دل سے تمہارا روب نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں اللہ پھر اس ذلت کی وجہ سے، سزا کی وجہ سے دنیا کی محبت ڈال دے گا، وہم کی بیماری آ جائے گی تم میں، یہ تمہارے دلوں میں، اور دشمن پر تمہارا کوئی خوف نہیں۔
جس وقت امت مسلمہ کے دلوں کے اندر موت سے محبت تھی نا، دنیا کی پرواہ کوئی نہ تھی، اس وقت بڑے بڑے حکمرانوں کے درباروں میں داخل ہو جاتے، پوچھتے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے اس لیے آئے ہیں لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ بندوں کو تمہاری غلامیوں سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لے آئیں۔ اس لیے آئے ہیں، اس لیے جہاد کر رہے ہیں، اس لیے ہم ملکوں کو آزاد کروا رہے ہیں، اس لیے اپنے خطے چھڑوا رہے ہیں۔ کشمیر کیوں چھڑوانا ہے؟ اس لیے چھڑوانا ہے تاکہ ہندو کے قبضے سے اللہ کے بندوں کو ہندو کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لے آئیں۔ فلسطین کیوں چھڑوانا ہے؟ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ جی خطوں کی جنگ ہے، یہ جی زمین کے ٹکڑے کی جنگ ہے۔ بیچاروں کی مت ماری ہوئی ہے، قرآن و سنت کے دلائل کا پتہ نہیں۔ وقت اجازت دے تو میں آپ کے سامنے رکھوں کہ خطے کے لیے لڑنا بھی عین جہاد ہے۔ خطے کے لیے لڑنا بھی، اپنے ملک کی حفاظت کرنا، اس کے دفاع کے لیے لڑنا، یہ کیا ہے؟ عین جہاد ہے۔ کتنے مواقع ہیں مدینہ منورہ کی سرحدوں کا پہرا ہمارے نبی نے دیا ہے۔ رات کو خبر پھیل گئی مدینے پر دشمن نے حملہ کر دیا، آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینے کی سرحد کا پوری کا چکر لگا کے آئے، اعلان کیا سو جاؤ، تمہارا نبی چکر لگا آیا، دشمن کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کس کے لیے چکر لگایا؟ مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے۔ دوسرا پارہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے بتایا بنی اسرائیل کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ اللہ نے کہا اپنے گھروں کو چھڑوانے کے لیے، وہاں پر اپنے نکلے ہوئے لوگوں کو بسانے کے لیے، آباد کرنے کے لیے کیا کیا؟ نقاتل فی سبیل اللہ، وہ جو انہوں نے قتال کیا نا، وہ اللہ کی راہ میں قتال تھا۔ چھوڑ دیجئے بحثیں بڑی پرانی ہو گئی ہیں، اب آگے بڑھیے۔ دشمن کبھی کسی مسلمانوں کے خطے پر قبضہ کرنے کے لیے ان بحثوں میں نہیں پڑتا، مسلمانوں کو الجھا دیتا ہے تاکہ یہ متفق نہ ہو، متحد نہ ہو، اور اس کا کام آسان ہو جائے۔ اور جب مسلمان متحد ہوئے اس کو ہمیشہ مار ہی پڑی ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہن کی بیماری آ جائے گی اور یہ تمہاری حالت اور کیفیت۔ اللہ کے نبی نے وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، موت سے نفرت ہوگی، دنیا سے محبت ہوگی۔ پیسہ آ رہا ہوگا، دنیا آ رہی ہوگی، پلاٹ بن رہے ہوں گے، سوسائٹیاں بن رہی ہوں گی، کاروبار چل رہا ہوگا، تجارت چل رہی ہوگی، مندہ پڑے تو مصیبت بنے گی، اور موت سے بڑا ڈر ہو موت نہ آ جائے، مر نہ جاؤں۔ موت سے کراہت اور دنیا سے محبت۔ فرمایا ذلیل ہی رہو گے۔ اللہ کے نبی نے کوئی علاج، کوئی حل؟ فرمایا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، اللہ اس ذلت کو اس وقت تک ختم نہیں کرے گا جب تک تم خود اپنی اصلاح نہیں کرو گے۔ تم پلٹ کے دین پہ آ جانا، یہ جو کر رہے ہوگے نا اس کو چھوڑ دینا، اور جو چھوٹا ہوگا اس کو اپنا لینا۔ کیا چھوٹا ہوگا؟ جہاد۔ کیا چھوٹا ہوگا؟ ہاں، اس کا نام نہیں لینا، اس کے اوپر تو پابندی ہے، کافروں نے پابندی لگا رکھی ہے، جہاد کا باز نہیں ہو سکتا، جہاد کی بات نہیں ہو سکتی، اپنے دفاع کی بات نہیں، مظلوموں کی حمایت کی بات نہیں۔ آپ دیکھ لیجیے حالت کیا ہے۔ اور ہمارا قرآن جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ بھرا پڑا ہے، اور کافر دنیا بھر میں دہشت گردی کریں، جگہ جگہ مسلمانوں کو نشانہ بنائیں، مسلمانوں کے ملکوں کے امن سے کھیلیں، اور یہ کوئی دہشت گردی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد شروع کر دینا، اور یہ سارا دنیا کی محبت دلوں سے نکال کر موت سے محبت کرنا۔ تمہارا نبی تمہیں ضمانت دے رہا ہے، اللہ تمہاری ذلت ختم کر کے تمہیں عزت عطا کر دے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اور کہا کرتے تھے اور کہتے ہیں اب بھی، کشمیر قرارداد مذمت سے نہیں، کیسے آزاد ہوگا؟ ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا۔ پاکستان کو کہتے ہیں پاکستان کشمیر میں جہاد نہ کرے، بھئی پاکستان کیوں نہ کرے؟ انڈیا وہاں سے اپنی فوج ساری نکال لے، پاکستان کو پھر وہاں پر جہاد کی کیا ضرورت ہے؟
اگر کوئی کسی کی شہرک کو گردن کو دبوچ لے وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ یا مارے گا یا مرے گا. ایسا ہی ہے نا. کشمیر کیا ہے ہماری؟ شہرگ. ہماری شہرگ ہندو کے پنجے اور شکنجے میں ہو اور ہمیں کہیں نہیں نہیں تم نے بولنا نہیں ہے, تم نے بات نہیں کرنی. اور وہاں کے مسلمان تو نہیں انڈیا کے ساتھ ہیں. کیسے انڈیا کے ساتھ ہیں؟ 1 سال سے زائد ہو چکا ہے لاک ڈاؤن وہاں کا. اللہ نے دنیا بھر میں لاک ڈاؤن لگا دیا. وہاں کے لوگ نکل نہیں سکتے. کتنے خوفناک قسم کے مناظر بھی پہنچے. فوتگی ہو گئی ہے, گھر نہیں, بیچاروں نے وہیں پر کھڈا کھود کر وہیں اپنی میت کو دفنا دیا. غسل کا موقع نہیں, کفن کا موقع نہیں ملتا ہے. اگر تو دنیا کی آنکھیں دیکھتی ہیں یہ اپنے مردوں کو کس کفن میں لپٹاتے ہیں جس کے اوپر پاکستان کا پرچم بنا ہوتا ہے. کہتے ہیں ان کا تو پاکستان سے تعلق نہیں, یہ تو انڈیا کے ساتھ تعلق ہے. اچھا یہ انڈیا سے تعلق ہے. ان کو نکلنے کا موقع تو دو. جب نکلتے تھے ادھر سے گولیاں چلتی, ادھر سے لوگ نکلتے پاکستان کا پرچم لہراتے اور کہتے پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی ہیں. پاکستان سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. یہ انڈیا سے تعلق ہے. انڈیا نے ان کو دیا ایک کارڈ کہ لو یہ پکڑو تمہارا راشن کارڈ ہے. ان اللہ کے بندوں نے, کشمیری مسلمانوں نے اس کارڈ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. کب بھوکے رہ لیں گے, لیکن انڈین حکومت جو ہے اس کی کوئی ہم بات یا اس کا کوئی پیکج قبول نہیں کریں گے. یہ ہے کشمیری قوم. آؤ میرے عزیزوں مسلمانوں ہم ان باتوں کو سمجھیں. اور اب آخر میں یہ عرض کروں گا, بعض ہماری ذمہ داریاں ہیں. شروع سے اب تک میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں انہی کی روشنی کے اندر عرض کروں. سب سے بڑی بات یہ ہے ہم کچھ کریں نہ کریں ایک کام تو کر سکتے ہیں نا, اور وہ کام ہے دعا کا. دعا کیا ہے؟ مسلمان کا ہتھیار. دعا کیا ہے؟ سب سے طاقتور اللہ کی عبادت. اور اپنے مسلمان کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا ہو اللہ قبول کرتا ہے. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا تو ہو سکتی ہے نا. جب بھی مسلمانوں کے ہاتھ اٹھیں مظلوموں کے لیے دعا ضرور کریں. اور دوسری اس کے ساتھ ہی بات یہ ہے ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کریں. یہ نہ کہیں کشمیر جانے کشمیری جانے, فلسطین جانے فلسطینی جانے, عرب جانے. دیکھ لیجئے انہی چیزوں میں بانٹ بانٹ کر آج عراق کا کیا حال ہوا, شام کا کیا حال ہوا. کل پرسوں ہی ایک چھوٹا سا کلپ نظروں سے گزرا. انڈین آرمی عراق میں عراقی مسلمان عزت مآب با پردہ خواتین کی مکمل جامہ تلاشی لے رہی ہے. یہ ذلت آمیز. اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے. اور اسی تناظر میں کہوں گا دیکھ لیجئے وہاں پر عوام کو, اداروں کو, فوج کو آپس میں لڑا کر کیا حالت کر دی گئی. آج یہی کچھ ہمارے ملک میں کھیل کھیلا جا رہا ہے. رائے عامہ ہموار کی جا رہی ہے آرمی کے خلاف. اور یاد رکھیے آرمی کیا ہے ہماری آرمی ہے, انڈیا کی آرمی تو نہیں ہے نا. گالی دینی ہے تو انڈیا کی آرمی کو دو, امریکہ کی آرمی کو دو. اپنی آرمی کو گالی دینے کا کیا تک بنتا ہے؟ یہ ہماری آرمی, یہ ہمارے ملک کی دفاع کی اولین لکیر ہے. یہ اگر ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ملک کا وقار برقرار ہے. دشمن کو خوف کس چیز کا ہے؟ اسی چیز کا خوف ہے. الحمدللہ ایسے مجاہد تیار ہیں جو اپنے ملک پر, اپنے دین پر اپنی جانیں بھی قربان کرنے سے ذرا تأمل نہیں کرتے. اور عوام کا, رعایا کا, سب کا ان کے قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہونا ازحد ضروری ہے. اور یہ دینی فریضہ سمجھ کے ادا کیا کریں. قرآن میں اللہ نے کہا ہے جب بھی مجاہد اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں کوئی قدم اٹھائیں, رکھیں, بھوک برداشت کریں, پیاس برداشت کریں, کسی بلندی پہ چڑھیں, پستی میں اتریں, جتنا ثواب اللہ ان کو دیتا ہے نا, جتنے لوگوں کے دل ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا, ہوتے وہ اپنے گھروں میں ہیں, اللہ ان کے برابر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے. سورۃ التوبہ کا 2 لاسٹ رکوع پڑھ لیجئے. باتیں بہت ہیں لیکن عرض کروں اگلی بات. اس کے بعد کیا ہے؟ اپنے آپ کو جذبہ جہاد سے سرشار رکھیے, اس کی تیاری رکھیے. نہ جانے کس وقت ہمارے ملک کے لیے, ہمارے دین کے لیے ہماری ضرورت پڑ جائے.
کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے کہا مسلمان مومن ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھے، دل میں جہاد کی نیت رکھے۔ جو بندہ نہ تیاری کرتا ہے نہ دل کے اندر کبھی اس کی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، آپ نے فرمایا وہ جب مرے گا نا مات علی شعبۃ من النفاق، وہ ایمان کی حالت میں نہیں نفاق کی حالت میں مرے گا۔ اب آخری بات میرے عزیزوں، میں یہ بھی ایک بڑی تکلیف دینے والی بات عرض کروں، آج ہم لوگ بھی ان باتوں میں تقسیم ہو گئے۔ جو بندہ کوئی جہاد کی بات کرتا ہے، کشمیر کی بات کرے، یکجہتی کشمیر کی بات کرے، ہم لیبل لگا دیتے ہیں، یہ فلاں ہے، اس کا فلاں سے تعلق ہے، فلاں جماعت سے اس کا تعلق ہے۔ آپ یہ بتائیے اس وقت تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں پورے میں بیداری ہے، اب تو ایسی ایسی جماعتیں، ایسے ایسے لوگ بھی یکجہتی کشمیر کا نام لے کر پروگرام کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو پہلے کہا کرتے تھے ان کے پاس تو بس ہے ہی کشمیر، اب جن کے پاس کشمیر تھا وہ تو بیچارے پابندے سلاسل ہیں، اور اب اللہ کی قدرت دیکھیے، انہی کا بویا ہوا بیج آج اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک میں، پورے کشمیر میں ایک الحمدللہ لہر دوڑا چکا ہے کہ پوری کی پوری قوم یکجہتی کشمیر کے نعرے پر اور اس موٹو پر آن کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اس لیے اس اینگل سے نہیں سوچنا، آپ نے اس تناظر سے سوچنا ہے کہ ہماری اور ہمارے پیارے نبی کی اور ہمارے پیارے رب کی رہنمائی اور تعلیم یہ ہے، دنیا میں جہاں بھی کوئی مسلمان مظلوم ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، ہم نے اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، اس کی تکلیف کو محسوس کرنا، اس کے لیے دعا کرنی ہے، اس کے لیے جیسا کوئی اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے، ہمارا یہ کام ہے۔ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حق بات کو سمجھنے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔